اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسی چیزیں میں خدمت میں ارسلہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ ان کا طرز فقاہت محسوس کریں اور آپ کا ان کا دین میں تعمق اور گہرائی دیکھیں کہ کس حد تک وہ فکر مند تھے اور سوچتے تو کس طرح انہیں عملی اقدامات کیے دین کو محفوظ کرنے کے۔ چنانچہ ہم سب سے پہلے قرآن کریم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ناشر قرآن ہیں، یہ ناشر قرآن کا مطلب کیا ہے، ذرا اس کو سمجھیں۔ قرآن کریم کے جمع کرنے کے حوالے سے مختلف مراحل تھے، ان میں سے پہلا مرحلہ ہے عہد نبی کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ترتیب یہ تھی، قرآن کریم کا جو حصہ نازل ہوتا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر تحریر کر لیا جاتا۔ نمبر 2، یہ جو تحریر کیا جاتا کبھی کسی جانور کے کندھے کی ہڈی پر، کبھی کاغذ پہ، کبھی چمڑے پہ، اور کبھی پتھر کی سلوں اور کبھی بانس کے پارچوں پہ لکھا جاتا۔ نمبر 3، قرآن مجید کو متفرق طور پر تحریر کیا گیا، یکجا مکمل قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا نہیں تھا۔ نمبر 4، قرآن مجید چونکہ متفرق طور پر تھا تو اس لیے اس میں صورتوں کی باقاعدہ ترتیب نہیں تھی۔ باقاعدہ ترتیب کا مطلب کہ یوں نہیں تھا کہ یہ صورت پہلے لکھی پھر بعد میں، یہ تو معلوم تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھی تھے کہ یہ صورت پہلے نازل ہوئی ہے، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، لیکن اس ترتیب پر باقاعدہ لکھا نہیں تھا، الگ الگ لکھا ہوا تھا۔ اور اسی طرح قرآن مجید چونکہ متفرق طور پر تحریر کیا گیا اس لیے وہاں باقاعدہ آیات کی ترتیب بھی یوں نہیں تھی کہ جس طرح ایک آیت پھر دوسری پھر تیسری یوں ترتیب سے لکھا گیا ہو، یعنی کچھ آیات کہیں ہیں، کچھ کہیں ہیں، کچھ کہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ یہ آیت پہلے نازل ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے۔ صحابہ کرام کے علم میں تھا کہ پہلے آیت کون سی اور اس کے بعد کون سی آیت ہے، یہ کب نازل، اس آیت کو کہاں رکھنا ہے۔ اس کے بعد عہد صدیقی کا دور آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر قرآن کریم کو جمع کیا گیا اور ترتیب پر، اور وہ ترتیب کیا تھی، اس کا محرک کیا تھا کہ جب جنگ یمامہ ہوئی تو اس میں صحابہ کرام کی بہت بڑی وہ تعداد شہید ہوئی جو قرآن کریم کے حفاظ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ ایسا کریں، قرآن کریم کو یکجا جمع کروا لیں اور لکھوا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن کریم کے حفاظ شہید ہو جائیں اور قرآن کریم متفرق جگہ پر ہو، ایک جگہ پر نہیں ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو قرآن کریم محفوظ نہ ہو۔ ہم دیکھیں اللہ پاک نے جو قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا اس کی کیسی صورتیں اللہ پاک نے پیدا فرمائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کتابت قرآن کا کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور انہوں نے قرآن کریم کی آیات کو جو مختلف جگہ پر تھی اکٹھا کیا، کہ کسی جانور کے کندھے کی ہڈی پر ہے، کہیں چمڑے پر ہے، کہیں پتھر کی سل پر ہے، کہیں بانس کی پارچوں پر ہے، یکجا اس کو جمع فرمایا۔ اور پھر یہ اعلان کیا گیا کہ جس کسی کے پاس قرآن مجید کا جو حصہ موجود ہو وہ لائے۔ جب وہ لایا جاتا تو صرف اس کے بتانے پر اعتماد نہ کیا جاتا بلکہ ان کی یادداشت کو دیکھا جاتا، پھر اس کو باقاعدہ گواہ صحابہ کرام پیش کیے جاتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی توثیق فرماتے، اس کے بعد اس کو لکھا جاتا۔ یوں قرآن کریم کو لکھا گیا اور قرآن کریم مکمل ایک جگہ پر تحریر کر دیا گیا۔ اب صورتوں کی باقاعدہ ترتیب ہو گئی، آیات کی باقاعدہ ترتیب ہو گئی، لیکن ہر صورت ایک الگ صحیفے پر، یعنی ایسا نہیں تھا جیسے آج مصحف ہے کہ ایک ہی مصحف کے اندر ساری اکٹھے ہوں، یکجا جمع کر گیا، ایک صورت ایک جگہ پر، ایک صورت دوسری جگہ پر ہے، لیکن ابھی ایک صحیفہ تو یوں نہیں بنا تھا، تو یوں اس کو جمع کیا گیا۔ پھر اس میں ایک ترتیب یہ رکھی گئی کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے تو اس میں ظاہر ہے 7 لغات تھی۔ اب قرآن کریم جو لغت قریش کے اندر بھی آیا ہے اور دیگر قبائل کی لغات کے اندر بھی آیا، تو جہاں رسم الخط ایک جیسا ہوتا تو وہاں اس کو لکھ دیا جاتا، اور جہاں رسم الخط کئی ہوتے تو مختلف رسوم کے اندر اس کو اسی طرح باقی رکھا جاتا۔ اور پھر اس کا ایک نسخہ تیار کیا گیا اور اس کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھا، اور آپ کی وفات کے بعد عمر فاروق کے پاس رہا، اور آپ کی وفات کے بعد یہ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس محفوظ تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور آپ نے اس قرآن کریم کو کس اعتبار سے جمع کیا اور کیا ترتیب بنائی، انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا، اور اس کا محرک کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب فتوحات کا دروازہ بہت کھلا اور عرب سے عجم تک بہت زیادہ فتوحات ہو گئی اور بہت سارے علاقے اسلامی سرحدات کے اندر شامل ہوئے،
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر مشغول تھے. انہوں نے وہاں دیکھا کہ بعض عوام الناس میں کچھ اختلاف ہو رہا ہے. کوئی کہتا ہے قرآن یوں ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے یوں ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک کے پاس قرات پہنچتی ہے مالک یوم الدین تو وہ کہتا ہے مالک یوم الدین ٹھیک ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں مالک یوم الدین ٹھیک ہے. تو یوں جھگڑے کا خدشہ تھا کہ دونوں قراتیں ٹھیک تو دونوں تھے. حضرت حذیفہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت اختلاف بہت ہے, اس کو کنٹرول کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر ہمارے قرآن کریم میں اختلاف ہو اور قرآن کریم محفوظ نہ رہ سکے اور لوگوں میں جھگڑے کی صورت پیدا ہو جائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ کام کیا, حضرت حفصہ کی خدمت میں قاصد بھیجا اور عرض کیا کہ جو آپ پاس قرآن کریم کا مصحف موجود ہے ہمیں دیں. حضرت حفصہ نے دے دیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہ 4 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 ہیں. ان کو حکم دیا کہ آپ حضرت حفصہ کے جو نسخہ اس کو سامنے رکھیں اور یوں رکھ کر کسی اور کے پاس جہاں قرآن کریم ہے سب کو آپ جمع کریں, یعنی اعلان کر دیں جس کے پاس جتنا حصہ موجود ہے وہ لے آئے. اور بنیاد آپ نے حفصہ نسخہ کو رکھنا ہے, اس کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے. اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں. بنیاد اس کو بنایا جو حضرت حفصہ والا نسخہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ جب جمع ہوئی آیات اور سب کچھ, حضرت نے یوں فرمایا کہ حضرت حفصہ نسخہ سامنے رکھا جائے اور اس کے مطابق قرآن کریم جس کے پاس موجود ہے وہ لائیں. اب مسئلہ کیا تھا کہ لغت قریش اور دیگر لغات میں قرآن کریم جو تھا تو اگر رسم الخط الگ الگ تھا تو ان کو حفصہ نسخے میں الگ الگ لکھا گیا, الگ الگ رکھا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کہ نہیں, آپ ایسا کریں کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں لغات کا اختلاف ہے اور وہاں رسم الخط کا اختلاف ہے اور الگ طرز پہ لکھا گیا اس کو الگ کر دیں اور سب کو لوگ تھے قریش اور ایک رسم الخط کے مطابق جمع کر دیں. یوں کیا اور آپ نے پھر وہ مصحف حفصہ کو واپس بھجوا دیا اور باقی جو مصحف تیار کیا اس کے آپ نے 5 یا 7 نسخے تیار فرمائے اور مختلف ممالک میں نسخوں کو بھیج دیا اور ہدایات جاری کر دی کہ اب قرآن کریم اس کے مطابق یہ دنیا بھر میں پڑھا جائے. میں آج کے دور میں اس کی بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے کہ آپ دیکھیں بے شک قرآن کریم 7 لغات کے اندر ہے, قراءات کے اندر ہے, لیکن اس کے باوجود اب ہمارے پاکستان میں جتنے بھی نسخے آپ کو ملیں گے تقریباً شاذ و نادر کو نسخہ اس کے علاوہ ہوگا, ورنہ جہاں جہاں بھی قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے تو وہاں ایک ہی طرز ہے, قراءت حفص ہے اور راوی جو ہے عاصم ہے, ایک ہی طرز ہے. اب قراءت تو اور بھی ہے نا, کیوں؟ اگر مثلا دیہات کے اندر آپ 7 قراءتیں شروع کراتے, ایک نسخہ یہ دوسرا, تو بہت سارے دیہاتی لوگ کم علمی کی وجہ سے ممکن اختلافات پیدا کریں اور وہ سمجھیں کہ قرآن کریم بدل دیا گیا ہے. تو تدبیر ہے, اس میں حرج کی بات نہیں. کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر دوسری قراءت کے اندر قرآن کریم لکھا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, اسی کے مطابق وہاں پر چلتے ہیں اور یہ کوئی قابل اشکال بات نہیں ہے. خیر, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام فرمایا اور یوں آپ نے قرآن کریم کو جمع کر کے پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیا. تو یوں کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ ناشر القرآن ہیں, یعنی ایک نسخہ لیا اور اس کو پورے عالم میں پھیلا دیا اور امت کو اختلافات سے بچا لیا. اب اس پر روایات بہت ساری موجود ہیں, میں روایات پیش نہیں کر رہا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ کے پاس وقت کم ہے, اسی کے حساب سے میں مختصر بات کہہ رہا ہوں تاکہ بہت لمبی بات نہ ہو. میں ویسے 1-2 حوالے پیش کر دیتا ہوں. امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ, وفات 256 ہجری, صحیح بخاری باب کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت فرماتے ہیں. حضرت برا کہتے ہیں کہ جب لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادعو لی زیدن, زید کو بلاؤ, ولیجی باللوح والدوات والکتف او الکتف او الدوات ثم قال اکتب لا یستوی القاعدون, فرمایا قلم اور دوات لاؤ اور یہ آیت کریمہ لکھو. یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم خود بھی لکھوانے کا اہتمام فرماتے تھے. امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ, وفات 361 ہجری, المعجم الاوسط للطبرانی, حدیث نمبر 1993
13 وہ فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی لکھا کرتا، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ أَخَذَتْهُ بُرْحَاءُ شَدِيدًا وَعَرَقَ عَرْقًا شَدِيدًا مثل الجمان. وہ وہی کی کیفیت بیان کیا، وہاں پر وہی آتی تو سردی کے اندر بھی آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا. اللہ اکبر. میں آپ کی خدمت میں جاتا بقطعة الكتف أو كسرة فأكتب وهو يملي علي فما أفرغ حتى تكاد رجلي تنكسر من ثقل القرآن حتى أقول لا أمشي على رجلي أبدا. فإذا فرغت قال اقرأ فاقرأوه فإن كان في سقط أقاموا ثم أخرج به إلى الناس. حضرت زید یہ بات فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلاتے، میں قرآن کریم لکھتا اور آپس کی توثیق فرماتے. اگر کہ مجھ سے لکھنے میں غلطی ہوئے فرماتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ فرماتے کہ لوگوں کو دے دیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نے عرض کیا، انہوں نے حضرت زید بن ثابت کے ذمہ لگایا کہ تم قرآن کریم جمع کرو. یہ تفصیلی واقعہ امام ابو عبداللہ محمد اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 4986 وہ امام بخاری نے ذکر فرمایا. عن زید بن ثابت قال ارسل الی ابو بکر مقتل اہل الیمامہ فاذا عمر الخطاب عنده قال ابو بکر رضی اللہ ان عمر اتانی فقال ان القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. وہ خلاصہ میں نے عرض کر دی ہے. حضرت زید کو صدیق اکبر نے بلا کر فرمایا، حضرت عمر نے رائے پیش کی، صدیق اکبر نے اس سے اتفاق فرمایا. میں اس موضوع پر تفصیل سے بات نہیں کر رہا، میں حوالے دے رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو کہ یہ بات کہاں پہ درج ہے، تاکہ اگر آپ کتب کا بعد مطالعہ فرمانا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ سکیں. اسی طرح صحیح بخاری باب جمع القرآن فکانت صحف عند ابی بکر حتی توفاہ اللہ ثم عند عمر حیات ثم عند حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جو صحف تھے جس پہ صدیق اکبر نے لکھوایا تھا، یہ کہاں تھے؟ ابو بکر صدیق کے پاس، ان کی وفات کے بعد حضرت عمر کے بعد، ان کی وفات کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس. پھر عثمان غنی کا دور آیا، میں نے اس پر خدمت میں بات عرض کی ہے، میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں آپ کے علم کی بات کہاں پر موجود ہے. صحیح بخاری باب جمع القرآن حدیث نمبر 4987 حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے، جس پر میں تفصیلاً بات کر چکا ہوں کہ انہوں نے اس کو درج کیا. امام بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری. کیا فرماتے ہیں؟ عن حذیفہ بن یمان قدم علی عثمان وکان یغازی اہل الشام فی فتح ارمینیہ وآذربیجان مع اہل العراق فافصح حذیفہ اختلاف فی القراء فقال حذیفہ لعثمان یا امیر المؤمنین. کہ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ عجمی لوگ ہیں جن میں اختلافات پیدا ہو رہا ہے اختلاف قراءت کی وجہ سے، آپ حضرت عثمان خدمت میں امیر المومنین امت کو اختلاف سے بچائیں اور امت کو سنبھالیں. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ کام کیا جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ آپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ صحف منگوایا، صحیفہ منگوایا، اور اس کے مطابق آپ نے قرآن کریم کو دیکھا، اور جہاں لغات کے اختلاف تھا، رسم الخط الگ تھے، اس کو الگ کر دیا، اور ایک لغت قریش کے مطابق آپ نے کئی نسخے تیار فرما کے مختلف ممالک میں بھجوا دیے. امام ابو الحسن نور الدین علی بن محمد الملا ہروی یعنی الملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی وفات 1014 ہجری، مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح حدیث نمبر 2221 وہ فرماتے ہیں کان غرض الصدیق جمع القرآن بجمیع احرفہ ووجوہہ التي نزل بها. حضرت صدیق اکبر مقصد یہ تھا قرآن کریم جتنی قراءات سے نازل ہوا ہے، جن رسم الخطوط سے نازل ہوا ہے، اسی طرح اس کو لکھ دیں. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی غرض کیا تھی؟ تجرید لغت قریش من تلک الغلاء، کہ ایک لغت قریش کو باقی رکھ کے باقی الگ کر دیا جائے تاکہ امت کے اندر اختلافات نہ ہوں. خیر یہ میں نے چند حوالہ جات آپ خدمت میں عرض کی ہیں کہ آپ کے آگے سامنے ساری بات آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کارنامے سر انجام دیے وہ اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے کہ آپ نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے اور آپ نے کیا کیا باتیں فرمائی. اچھا، اس کے بعد آپ نے زور دیا اتباع سلف صالحین پر کہ صرف اپنے دلائل سے کام نہ لو، جو سلف صالحین کا موقف ہے اس پر توجہ دو اور اسے مت ہٹو. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلا خطبہ دیا عوام الناس کو
امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری رحمہ اللہ وفات 310 ہجری تاریخ الطبری تاریخ رسل والملوک میں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اما بعد فإنکم انما بلغتم ما بلغتم بالاقتداء والاتباع فلا تلفتنکم الدنیا عن امرکم، تم جس مقام پر آج پہنچی ہو نا یہ پہلو کی اقتداء اور اتباع کی وجہ سے ہو، لہذا تم نے اس کو چھوڑنا نہیں، اس کے اوپر قائم اور دائم رہنا ہے۔ اسی طرح امام طبری رحمہ اللہ تاریخ الطبری میں فرماتے ہیں، حضرت نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيَّ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيَّ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ثَلَاثًا اتِّبَاعُ مَنْ كَانَ قَبْلِي فِي مَا اجْتَمَعْتُ عَلَيْهِ، آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے بعد میں آپ کو لازم کرتا ہوں کہ میرے ذمہ 3 چیزیں ہیں، ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ اتباع من کان قبلی فی مجتمعتم علی، جس پر پہلے حضرات جمع تھے میں اس کی اتباع کروں، سبحان اللہ۔ نمبر 3، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ترک قراءت خلف الامام کے بارے میں یہی رائے قائم فرمائی کہ امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ اور مقتدی کو قراءت نہیں کرنی چاہیے، فاتحہ پڑھنا بھی قرآن کا پڑھنا ہے، باقی صورتوں کا پڑھنا بھی قرآن کا پڑھنا ہے، ترک قراءت خلف الامام کے قائل تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مبارک جہاں دیگر صحابہ کرام کی آراء ہیں، وہاں عثمان غنی کی رائے بھی ہے۔ حضرت امام ابو بکر عبدالرزاق ابن الحمام الصنعانی رحمہ اللہ وفات 211 ہجری المصنف عبدالرزاق میں اس کو حضرت ابو بکر عمر کے ساتھ ان کی رائے کو ذکر کیا ہے، کانوا ینہون عن القراءۃ خلف الامام۔ اور حضرت امام ابو محمد محمود بن احمد بدر الدین عینی رحمہ اللہ وفات 855 ہجری عمدۃ القاری یہ شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 756 کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید بن اسلم اپنے والد زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین جو سختی کے ساتھ امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرماتے تھے وہ کون کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی خلیفہ راشد بھی ہیں، داماد پیغمبر بھی ہیں اور مجتہد بھی ہیں، لیکن امام کے پیچھے قرات کے قائل نہیں ہیں قطعاً۔ نمبر 4، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ وہ جمعہ کے دن اذان ہے۔ اذان تو پہلے بھی تھی، جس طرح امام کے سامنے بوقت خطبہ مؤذن اذان دیتا ہے، یہ اذان پہلے بھی ہوتی، اقامت بھی ہوتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھا کہ لوگ بہت بڑھ گئے ہیں، تعداد بڑھ گئی ہے، افراد یعنی آبادی بڑھ گئی ہے، تو آپ نے اہتمام فرمایا کہ ایک اذان پہلے دے دی جائے تاکہ لوگ جمعے کی تیاری اس سے شروع کریں اور جب مسجد میں آئیں تو اس کے بعد دوسری اذان اور خطبہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑا آپ کا کارنامہ تھا۔ میں آگے اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا۔ حضرت عثمان غنی پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے بدعت جاری کی تھی، میں اس پر بات میں کروں گا۔ فی الحال میں بتانا چاہتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان ثانی سے مراد جو ہم شروع میں دیتے ہیں، اذان ثانی کے معنی بعد والی نہیں، اذان ثانی کے معنی دوسری اذان، ایک اذان وہ جو امام کے سامنے قبل خطبہ دی جاتی ہے اور ایک اذان وہ جو اس سے پہلے دی جاتی ہے۔ یہ جو پہلے دی جانے والی اذان ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع فرمائی، صحابہ کرام نے سے اتفاق کیا اور آج تک پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری باب التعزین عند الخطبہ حدیث نمبر 916، ان نے یہ بات نقل فرمائی ہے۔ فرمایا ان الاذان یوم الجمعہ کان اولہ حین یجلس الامام یوم الجمعہ علی المنبر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما فلما کان فی خلافت عثمان بن عفان کثر امر عثمان یوم الجمعہ بالاذان الثالث فاذن به علی الزوراء۔ حضرت عثمان غنی تیسری اذان، تیسری کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اقامت ہے، اس کو بھی اذان کہا، پھر اس سے پہلے بوقت خطبہ امام کے سامنے کھڑے ہو کر 2 اذان، پھر پہلی اذان جس کے بعد ہم تیاری کرتے ہیں، یہ مطلب ہے تیسری اذان کا، ورنہ اذان تو 2 ہی ہے۔ نمبر 5، آپ کے علم ہے کہ تراویح اہل سنت والجماعت پوری دنیا میں 20 رکعت پڑھتے ہیں، پورا رمضان پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی اجتہاد تھا اور آپ کے دور میں بھی تراویح 20 رکعت ہی ہوتی تھی۔
چنانچہ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری، السنن الکبریٰ للبیہقی باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان، حدیث نمبر 4801، وہ فرماتے ہیں کہ صاحب بن یزید فرماتے ہیں وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ اللَّهُ بِالْمِئِينَ وَكَانَ يَتَوَكَّلُونَ عَلَىٰ أُصِيِّهِمْ فِي عَهْدِ عثمان بن عفان من شدت القیام۔ اللہ اکبر۔ کہ حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب فی شہر رمضان ب20 رکعہ، حضرت عمر کے دور میں بھی 20 تھی، اور اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی یہ 20 رکعت تراویح ہی چلتی رہی۔ تو میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فقہی ذوق چند ایک باتیں نقل کی ہیں کہ آپ کا فقہی ذوق کیا تھا، اور آپ کو یہ دیکھ کر اور پڑھ کر اور سن کر خوشی ہوئی ہوگی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی اسی طرز پر ہیں جس طرز پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ میں خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔